مومنین بننا اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خال المومنین بن جانا ہے۔ اس واسطے اس لقب کے لحاظ سے کسی کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے، یہ اتنے حوالوں سے ثابت ہے۔ اب القاب میں ہم نے ان کے کاتب وحی ہونے کا ذکر کیا، کاتب وحی اور کاتب رسول علیہ السلام، اور یہ شان جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کاتب ہونا، اس میں چند حوالہ جات عرض کرتے ہوئے پھر اس میں بھی اس کا خلاصہ آپ کے سامنے رکھوں گا۔ امام ابن حجر عسقلانی فتح الباری شرح بخاری جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 129 اس پر یہ ارشاد فرماتے ہیں، یہ فتح الباری ہے، شرح بخاری ہے، جو بخاری ہمیں بڑے ہی پیاری ہے اور جس نے منکروں کی مت ماری ہے اور جو اکیلی ہی ہزاروں پہ بھاری ہے، اس بخاری شریف کی یہ شرح فتح الباری، اس کی جلد نمبر 9، اس میں یہ لکھا ہے 130 صفحے پر، اسلم قبل الفتح، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتح مکہ سے پہلے ہی اسلام لے آئے، اور وَأَسْلَمَ أَبَوَاهُ بَعْدَهُ، آپ کے والدین فتح مکہ کے بعد اسلام لائے، وَصَاحِبَ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، وَكَتَبَ لَهُ، سرکار کے کاتب بھی ہیں، کاتب۔ اور یہ یاد رکھنا کہ منشی، محرر، کاتب ایک ہے عام بندے کا، ایک ہے رب کے نبی کا۔ اگرچہ وحی نہ بھی ہو، وحی والے کاتب کے منصب پر بھی یہ فائز تھے، اگر صرف خطوط ہی لکھتے ہوں، صرف معاہدے ہی لکھتے ہوں، تو پھر کیا ان کی معمولی امانت ثابت ہوگی؟ جس شخص کے قلم پر سرکار اعتماد کر جائیں کہ جتنا یہ لکھ دے گا کہ فلاں کو پیسے دینے اتنے ہی میں دوں گا، جتنا یہ لکھ کے معاہدہ کرے گا وہ میں پورا کروں گا، جو اس کے قلم سے معاہدہ ہوگا وہ میرا معاہدہ ہوگا، صرف کاتب رسول علیہ السلام ہونا یہ کوئی معمولی بات نہیں، بہت بڑی بات ہے، اور اس کے لحاظ سے آگے کاتب وحی تو مزید اس سے اونچا مرتبہ ہے۔ اب اسی میں اب دیکھ لیجئے ارشاد الساری شرح بخاری جو امام کستلانی کی ہے، اس کے اندر بھی جلد نمبر 6 میں صفحہ نمبر 140 پر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے کاتب ہونے کا ذکر موجود ہے۔ یہ ارشاد الساری ہے، جلد نمبر 6 ہے، اس کے اندر یہاں یہ تذکرہ موجود ہے، صفحہ نمبر 140 پر کہتے ہیں وَكَتَبَ مُعَاوِيَةُ لِرَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر لکھا، یعنی سرکار نے ان کو اپنا کاتب معین کیا۔ یہ شرح بخاری کے اندر ان کا اس انداز کا تذکرہ بھی موجود ہے۔ اب یہاں پر امام نووی ان کی تہذیب الاسماء واللغات، ابھی جس سے پہلے حوالہ جات پیش کیے، امام نووی کی تہذیب الاسماء واللغات، اس کے اندر بھی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے اس کاتب ہونے کے منصب کا تذکرہ موجود ہے، اور تہذیب الاسماء واللغات کے اندر انہوں نے تفصیل کے ساتھ اس چیز کو لکھا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے کاتب تھے۔ عبارت کیا ہے؟ کہتے ہیں وَكَانَ أَحَدَ الْكُتَّابِ لِرَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کاتبین میں سے ایک تھے، ان کاتبین میں سے ایک تھے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر لکھنے والے تھے۔ ایسے ہی امام ابن اسیر جزری انہوں نے اسد الغابہ، یہ جو صحابہ کی سیرت کے بارے میں کتاب ہے فی معرفت الصحابہ، اس کی 4 جلد کے اندر صفحہ نمبر 417 پر اس کو تحریر کیا ہے۔ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حالات لکھتے ہوئے کہتے ہیں وَكَتَبَ لِرَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کاتبین میں سے ایک کاتب تھے۔ ایسے ہی الاصابہ کے اندر امام عسقلانی نے
اس کو ذکر کیا ہے کہ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو کاتبین کے اندر اپنے کاتبین میں معین کیا تھا، اور وہ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سرکار کا حکم اور مختلف معاہدے اور خطوط لوگوں کی طرف لکھتے تھے، اور اس کا تذکرہ یہاں پر اس الاصابہ کے اندر اس صفحے پر موجود۔ طبقات ابن سعد جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 360، اس پر بھی ابن سعد نے حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کرتے ہوئے، یہ طبقات ابن سعد ہے، اس کے اندر انہوں نے یہ لکھا ہے وَكَتَبَ لَهُ کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ شان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ میں سے جن کو چنا تھا کتابت کے لیے مختلف تحریروں کے لحاظ سے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار ان میں سے ہوتا ہے۔ ایسے ہی اس مقام پر جو دیگر حوالہ جات ہیں ان کے اندر بہت سے نام ابھی باقی رہتے ہیں، ان میں تحقیق الحق اور تاریخ الخلفاء، اور اس کے ساتھ ساتھ مرکات شرح مشکات، یہ تاریخ الخلفاء کے اندر امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ یہاں لکھتے ہیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کے اندر کہ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو کاتب معین کیا تھا۔ ایسے ہی حضرت ملا علی قاری مرکات شرح مشکات جلد نمبر 1 کے اندر انہوں نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کاتب لکھا ہے۔ چلتے چلتے حضرت پیر میر علی شاہ صاحب گولڈا شریف، انہوں نے تحقیق الحق فی کلمات الحق اس کے اندر یہ لکھا ہے، جس وقت وہ اپنی فارسی کتاب تحریر کر رہے تھے، اسامی نبی زندگان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے کاتب تھے ان کے نام کیا کیا ہیں، تو حضرت پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے اندر نام لکھتے لکھتے زید بن ثابت، معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کاتبین رسول اللہ السلام کے اندر تذکرہ فرمایا ہے۔ اب اس میں اس چیز کو ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے کہ میں نے جو شروع میں ذکر کیا کہ اگرچہ وحی لکھنا بہت بڑی شان ہے اور حضرت امیر معاویہ بالیقین کاتب وحی ہیں، لیکن جو اس میں کوئی ہٹ دھرمی کرے کہ وہ صرف کاتب تھے، کاتب وحی نہیں تھے، تو ان کے لحاظ سے بھی یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میرے نبی علیہ السلام جس کو کاتب مقرر کر لیں، ہم کروڑوں سال سوچیں ہم سے اس کی شان بھی گنی نہیں جا سکتی، چونکہ یہ تو روزانہ کے معاملات ہیں کہ کاتب پر اعتماد نہ ہو، امانت دار نہ ہو تو کاتب عام بندہ کو نہیں رکھ سکتا، اللہ کا نبی ایسے کاتب کو کیسے رکھ سکتا ہے کہ جن کے بارے میں معاذاللہ کوئی شکوک و شبہات ہوں، اور اتنی پختگی اور امانت۔ اس کے لحاظ سے ایک مثال یہ میں تاریخ مدینہ جو ابن شبہ کی ہے وہ پیش کر کے پھر کاتب وحی ہونے کے جو حوالہ جات ہیں وہ پیش کروں گا۔ اب یہاں پر جو ابن شبہ کی یہ تاریخ ہے، اس میں پہلی جلد کے اندر یہ بات موجود ہے، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ مقام و مرتبہ، اور اس میں یعنی کتنے سیریس تھے اور محتاط تھے اس امر کے اندر۔ یہ تاریخ مدینہ شریف جو ابن شبہ کی ہے، صفحہ نمبر 288 تمہارے سامنے، اور یہ سارے حوالہ جات اور تحقیق اور یہ سٹیج بھرا ہوا، اور یہ دیکھو یعنی ہمارے شیخ الحدیث حضرت علامہ خادم حسین رضوی صاحب امیر فدایان ختم نبوت کے دن رات جو انہی تحقیقات کے جہاں کی سیر کرتے ہیں اور لوگوں کے دین و ایمان پر پہرا دینے کے لیے جہاد کرتے ہیں، امانت اور دیانت کے ضابطے تمہارے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہاں سند سے یہ لکھا ہے کہ عیینہ بن بدر اور اقرا بن حابس رضی اللہ تعالی عنہما سألا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دونوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا۔ اب کچھ طلب تھی، کسی چیز کی تعاون چاہتے تھے، سوال کیا۔ فامارا معاویہ تھا، تو نبی علیہ السلام نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دیا کہ انہیں لکھ کے دے دو کہ انہیں کیا کچھ ملے گا، انہیں کیا دیا جائے، انہیں کتنا دیا جائے، یہ لکھ کے دے دو۔ اب دیکھو کیا اتھارٹی ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی کہ سرکار
ان کے سپرد کر رہے ہیں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فَكَتَبَ لَهُمَا كِتَابًا، لیٹر تیار کر دیا، کائنات کے سب سے بڑے شہنشاہ کے ایمان سے حکم نامہ جاری ہوا، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ سے لکھا گیا۔ اب فَرَبَتَ عُيَيْنَ كِتَابَهُ فِي اماماتہ، حضرت عیینہ نے لیٹر امامے میں رکھ لیا، اپنے امامے کے اندر وہ خط محفوظ کر لیا۔ وَكَانَ أَحْلَمَ الرَّجُلَيْنِ، حضرت اقرا بن حابس رضی اللہ تعالی عنہ کے مقابلے میں یہ زیادہ حلیم تھے، وہ بھی بڑی شان والے صحابی ہیں، یہ عیینہ زیادہ حلیم تھے۔ فقال الاقرا ما فیہا، اقرا نے کہا معاویہ بتا تو دو لکھا کیا ہے۔ اب دیکھو کتنی بڑی شان ہے کہ تم رازدار ہو رسالت کے، صحابی ہم بھی ہیں لیکن تمہاری تو پھر شان نرالی ہے، بتاؤ خط میں لکھا کیا ہے، یعنی وحی نہ بھی ہو تو کتنی بڑی شان ہے، بتاؤ خط میں لکھا کیا ہے۔ اب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتا ہے اگر سب پر ظاہر کرنا ہوتا تو مجھے تنہائی میں کیوں فرماتے، مجھے جدا کر کے کیوں فرماتے، مجھے ہی کیوں فرماتے، ان کے سامنے فرما دیتے۔ مقصود یہ ہے کہ آگے جا کے خط کھولا جائے، خاص مقام پہ پڑھا جائے۔ اب ایک کہتے ہیں بتا دو امیر معاویہ اس میں لکھا کیا ہے، تو دیکھو ایک زیرک انسان کا جواب۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کے پوچھنے پر کیا جواب دیا، کہتے ہیں فیہا ما امرت بہ، اس میں وہ کچھ ہے جس کا مجھے آرڈر دیا گیا۔ فیہا ما امرت بہ، فیہا ما امرت بہ، اس میں وہ کچھ ہے جو کچھ سرکار نے فرمایا۔ اب وہ پوچھتے ہیں کیا فرمایا ہے، اور یہ جانتے ہیں کہ ظاہر کرنا ہوتا تو محبوب ہی ظاہر فرما دیتے، اگرچہ سرکار نے نہیں فرمایا کہ معاویہ بتانا نہیں، لیکن اس درجے کی امانت اور اتنی احتیاط، وہ جو ابھی میں نے لغوی معنی بیان کیا محتاط والا، لفظ معاویہ کا لغوی معنی، اب دیکھو کتنی احتیاط ہے کہ وہ پوچھتے ہیں اس میں لکھا کیا ہے، فرمایا وہی لکھا ہے جو نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے، وہ کیا ہے وہ میں نہیں ظاہر کر سکتا۔ تو اس لحاظ سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا محض کاتب ہونا یہ بھی کوئی معمولی مقام نہیں، بہت بڑی شان ہے اور بہت بڑا مقام و مرتبہ ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ بالیقین کاتب وحی تھے، اور وحی کا کاتب ہونا کتنی بڑی شان ہے، جس وحی نے قیامت تک کروڑوں سینے روشن کرنے ہیں، اربوں سینے، وہ وحی لکھنے والے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کاتب وحی کے لحاظ سے ابن عساکر انہوں نے اس کی تفصیل لکھی، یہ وہی جو جس سے خال المومنین کا حوالہ پیش کیا، جلد نمبر 59، اس کے اندر انہوں نے لکھا ہے خال المومنین و کاتب وحی رب العالمین، کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رب العالمین کی وحی کے کاتب ہیں، خال المومنین و کاتب وحی رب العالمین۔ اب دیکھو پورا جہاں گواہی دیتا ہے، تو آج ہمیں یہ دیکھنا ہے اور اس حقیقت کو آگے پہنچانا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے ان کو اپنے انفرادی حیثیت میں جو مقام ملا وہ بھی تو تاریخ کا ایک حصہ ہے، وہ بھی امت کی ایک شان ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مقابلہ مقصود نہیں، وہ مقابلہ تو ہے ہی نہیں، ان کی اپنی بھی اتھارٹی ہے، اپنی بھی شان ہے، اور یہ کاتب وحی ہیں، کاتب وحی رب العالمین۔ اس کے ساتھ دوسرے مقام پر ابن قدامہ یہ جامع المتون کے اندر لکھا ہے، ان کی کتاب ہے لمعۃ الاعتقاد، جامع المتون میں صفحہ نمبر 200 ہے، اس کے اوپر اس چیز کو بیان کیا گیا ہے۔ ابن قدامہ نے واضح کیا ہے کاتب وحی اللہ، یہ اللہ کی وحی کے کاتب ہیں، اللہ کی وحی کو لکھنے والے ہیں۔ ایسے ہی امام ابن حجر حتمی نے السوائق کے اندر ان کو کاتب وحی لکھا ہے، اور
مدارج النبوہ، اس کے اندر تفصیل کے ساتھ حضرت